بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہو پاکستان نیوز ہیکر یوٹیوب چینل۔ وائس آف امریکہ میں چھپنے والی اس رپورٹ کے مطابق تہلکہ خیز انکشاف ہے اور آج تک اس طرح کی ویڈیو کوئی سوشل میڈیا یا پھر پاکستانی نیوز چینل پر شائع نہیں کی گئی۔ پاکستان کا عدالتی نظام نو آبادیاتی دور کا ہے، اس وقت کا جب بر صغیر پر انگریزوں کی حکومت تھی اور انہوں نے اپنی نو آبادی کے لیے اپنی ضرورتوں کے مطابق یہ نظام قائم کیا تھا، جو ماہرین کے مطابق اس سے قطعی مختلف تھا جو خود ان کے اپنے ملک برطانیہ میں قائم تھا۔ ہرچند کہ اس نظام میں بر صغیر کی آزادی کے بعد سے وقتاً وقتاً تبدیلیاں بھی لائی جاتی رہیں، نئے قانون بھی بنائے گئے، لیکن بنیادی طور پر یہ وہی پرانا نظام ہے جس سے ملک میں ایک بڑا طبقہ مطمئن نظر نہیں آتا۔ عام طور سے لوگ اس نظام سے شاکی نظر آتے ہیں، خاص طور سے انصاف کے حصول میں تاخیر، کسی مقدمے پر آنے والی بھاری اخراجات اور منصفین کے لیے جواب دہی کا کوئی معقول نظام نہ ہونے کے برابر ہے۔ قاعدے عام ہیں۔ اعلیٰ عدالتوں کے بعض ججوں کے تعلق سے حالیہ دنوں میں منظر عام پر آنے والی بعض باتوں نے لوگوں کو اور بھی مایوس کیا ہے، اور ابھی کچھ ہی دن پہلے منظر عام پر آنے والے ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کے رول آف لا انڈیکس 2021 میں پاکستان کی عدلیہ کو 139 ملکوں کی فہرست میں 130 نمبر پر رکھا گیا ہے۔ یہ بہت بری خبر ہے۔ 139 ملکوں میں جو عدالتی نظام ہے اس میں پاکستان کا 130 نمبر پر نظام آ رہا ہے، جو اس نظام کے لیے ایک اور دھبا خیال کیا جا رہا ہے، اور قانون کے شعبے سے تعلق رکھنے والے ماہرین کا کہنا ہے اب معاملات اصلاحات سے آگے نکل گیا ہے اور اس نظام کے مکمل اور رحال یا اسے مکمل طور سے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ سینیٹر علی ظفر کا تعلق حکمران جماعت تحریک انصاف سے ہے، وہ سینٹ کے لا اینڈ جسٹس کمیٹی سے منسلک ہیں، پاکستان سپریم کورٹ بارے کے صدر رہ چکے ہیں۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا اب تک پاکستان کا عدالتی نظام وہاں پہنچ گیا ہے جہاں اصلاحات اور قانون میں تبدیلیوں یعنی کاسمیٹکس تبدیلیوں سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اسے پورے طور پر تبدیل کرنا کی ضرورت ہے، اور اس میں سب سے اہم تبدیلی پروسیجر یا طریقہ کار میں ہونے چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ قانون تو آپ بنا دیتے ہیں، لیکن ان قوانین کا عملی اطلاق اسی طریقہ کار کے مطابق ہوتا ہے کہ مقدمہ انداز میں چلے کہ انصاف کے تقاضے بھی پورے ہوں اور انصاف بھی جلد ملے۔ سینیٹر علی ظفر کا کہنا تھا کہ قاعدہ جاتی اصلاحات کے ساتھ انصاف کا ایک متوازی نظام بھی واضح کرنا پڑے گا، جیسا کہ امریکہ سمیت دنیا کے بہت سے ملکوں میں ہے، اور یہ ہے ثالثی کا نظام۔ اس سے ملک کے عدالتی نظام پر بوجھ کم ہو جاتا ہے اور فیصلے جلدی ہو سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان دونوں نظاموں کے باوجود بھی یہ نظام اس وقت تک معیاری اور عام آدمی کے مفاد میں نہیں ہو سکتا جب تک ملک میں ججوں کی تربیت، ان کی تعداد، وکلاء کی تربیت اور ان کے معیار کو بہتر نہیں بنایا جائے گا۔ مختلف ادوار میں برسر اقتدار رہنے والی حکومتوں نے قوانین میں تبدیلیاں تو کی، نئے قوانین بھی بنائے، مگر اس نظام کے بنیادی خامیوں کو دور کرنے کی کوئی شعوری کوشش گزشتہ برسوں اور عشروں میں نہیں نظر آتی۔ علی ظفر کا کہنا تھا کہ موجودہ دور میں بھی اصلاح احوال کی کوششیں تو ہو رہی ہیں، مگر نظام کو تبدیل کرنے کے لیے جو کچھ کیا جانا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا، لیکن کوششیں ہو رہی ہیں، اور اس حوالے سے ایک کمیٹی بھی کام کر رہی ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ملک کی عدلیہ ہے، قانون پیشے تعلق رکھنے والی تنظیمیں ہیں، بڑے وکلاء ہیں، ان سب کو ایک جگہ جمع کیا جائے اور اتفاق رائے سے عدالتی نظام میں تبدیلی کے لیے اصلاحات لائی جائیں، کیونکہ ابھی تک ایسا نہیں ہو سکا، اس لیے اصلاحات کا عمل بھی کسی منزل تک نہیں پہنچ سکا۔ انہوں نے کہا اب سینٹ کی لا اینڈ جسٹس کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ کمیٹی ان قوانین کے سلسلے میں جن میں عمل درآمد کی ضرورت ہے خود ان پر نظر رکھے گی اور یقینی بنائے گی کہ کوشش کرے گی ان پر عمل درآمد ہو، اگر اس میں کچھ رکاوٹیں آتی ہیں تو انہیں دور کیا جا سکے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ پاکستان کو جو عدالتی نظام ورثے میں ملا ہے وہ ایک نو آبادیاتی طاقت کا دیا ہوا نظام ہے، جو ایک آزاد ملک اور آج کے دور کی ضرورتوں سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ قاضی مبین پاکستان کے ایک ممتاز ماہر قانون ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نظام کی بہتری کے لیے یقیناً کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن اس میں ایک بڑی رکاوٹ جوڈیشل افسران ہیں، خاص طور سے اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کے تقرر کا طریقہ کار ہے، جس میں اصلاح کی ضرورت ہے۔
دوسرا سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کی عدلیہ کی جواب دہی کا ہے، خاص طور سے اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کے جواب دہی کا معاملہ۔ ہر چند کے آئین کی دفعہ 209 کے تحت اس مقصد کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل بنائی گئی ہے، لیکن اس کی کارکردگی بھی کوئی مثالی نہیں ہے۔ بس 2-4 ججوں ہی کا محاسبہ اور جوڈیشل کونسل نے کیا۔ اس قانون کو بھی دوبارہ بنائے جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب سپریم جوڈیشل کونسل میں شامل حاضر سروس جج صاحبان اکثریت میں ہوں گے اور حکومتی یا بار کے نمائندوں کی تعداد محدود ہوگی، تو وہ جج اپنے ہی ساتھیوں کا محاسبہ کیسے کریں گے؟ اگر کوئی جج غلط کاری کا مرتکب پایا جائے گا تو بجائے اس کے کہ اس کے خلاف کارروائی ہو، اسے کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ استعفیٰ دے کر اور اپنی ریٹائرمنٹ کی مراعات لے کر گھر چلا جائے۔ تو یہ کیا سزا ہوئی جو دوسرے ججوں کے لیے عبرت کا سبب بن سکے؟ قاسم مبین نے کہا کہ علاوہ ہمارے عدالتی نظام میں اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کے دیے ہوئے فیصلے کے آڈٹ کا نظام بھی ہونا چاہیے، جس میں غیر جانبدار ماہرین اس بات کا جائزہ لیں کہ کیا فیصلے قانونی میرٹ کے مطابق ہو رہے ہیں، اور کیا کسی جج کے فیصلے میں ایک بھی مسئلے پر دیے گئے اس کے ایک سے زیادہ فیصلوں میں عدم طابقت تو نہیں ہے۔ اگر ہے تو کیا اس کا کوئی قانونی جواز موجود ہے؟ قاسم مبین کا کہنا تھا کہ قانون سازی کے لیے ماہرین کی رائے اور عوام سماعتوں کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے رکھا جانا چاہیے، اور اعلیٰ عدالتوں کو جب اپنے رولز خود بنانے کا اختیار دیا جائے گا تو وہ عام آدمی کے بجائے اپنی سہولتوں کو پیش نظر رکھیں گے۔ اس لیے اعلیٰ عدالتوں کے رولز بنانے کا کام ماہرین کے کسی غیر جانبدار پینل کو دیا جانا چاہیے، تب جا کر یہ عدالتی نظام ایک معیاری نظام بن سکے گا جس پر عوام کو بھرپور اعتماد ہو۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، بیل آئیکن پر کلک کر دیجیے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے۔ تب تک اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔